السلام علیکم۔ میرے چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میرے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً آئیے چلتے ہیں آج کی ایک اور پراسرار کہانی کی جانب، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سخت گرمیاں تھیں، مانو جیسے دم نکل جائے گا۔ ایک روز ہم سب کزنس نے مل کر گھومنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ سندھ کی مشہور جھیل چلا جائے اور وہاں کچھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے۔ یہ کینچر جھیل ہے جو کہ کراچی سے کچھ ہی فاصلے پر آگے ہے۔ ہم نے بس کروائی تھی۔ یہ بس تقریباً 24 افراد پر مشتمل تھی، جس میں بچے، بڑے بوڑھے اور ہم جیسے شرارتی کزنس بھی شامل تھے۔ میں کنزا فاطمہ اور میری ایک دوست ریشما کو بھی میں نے آج اپنے ساتھ لے لیا تھا کیونکہ میں وہاں اکیلی بور ہوتی۔ ریشما تھوڑی شرارتی تھی اور میں بہت سیریس۔ ہم دونوں کے مزاج نہ ملتے تھے لیکن دل ملتے تھے۔ وہ میری اور میں اس کی بات فوراً جھٹ سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ ریشما پنجابی گھرانے سے بلانگ کرتی تھی اور میں اردو گھرانے سے۔ ہم دونوں بہت اچھی اور گہری دوست ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد مانو جیسے میری دنیا پلٹ گئی۔ کچھ ایسی ہی کہانی ہے میری، آئیے سناتی ہوں۔ امی جان، کل ہم لوگوں کو کینچر جھیل گھومنے جانا ہے، پلیز ریشما کی اجازت دے دیجیے۔ میں اپنی دوست کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں آگے پھر ہم لوگ کب گھومنے جائیں گے۔ دیکھو بیٹا، اگر اس کے ابو اجازت دیتے ہیں تو تم جا کر بات کر لو، میں نہیں جاؤں گی۔ تھینک یو مما، میں ہی بات کر لوں گی۔ جیسے تیسے ہمیں اجازت مل گئی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ رات 8 بجے اپنے ہی گھر لے آئی تھی۔ رت جگہ چل رہا تھا، خوب انجوائے ہو رہا تھا۔ ہم سارے دوست اور کزنس مل کر لڈو کھیل رہے تھے اور ہماری امیاں ہم سے کہہ رہی تھیں سو جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کی نیند لے لو، لیکن نہیں، ہم میں بھی خبط سوار تھا اور جیسے تیسے رات کے 3 بج گئے۔ ہم لوگوں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور ہو لیے بس میں سوار۔ ہمارے ساتھ ایک خانسامہ بھی تھا جس نے وہاں جا کر ہمارے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کرنا تھا۔ بس پورے راستے خوب انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگوں کو لے کر پہنچ ہی گئی، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ ہماری بس رکی تھی جہاں ہم سب نے اتر کر وہ مزار شریف دیکھا جس کو مکلی کا مزار کہتے ہیں۔ یہ ٹھٹہ شریف کینچر جھیل سے کچھ ہی پہلے واقع ہے۔ ہم لوگ سب اترے اور قبروں کی زیارت کی اور دل میں چھپی منتیں بھی مان لی تھیں۔ واپس بس میں آ کر بیٹھے۔ ریشما جب بھی ہوش ہوتی تھی اس کی عادت تھی کہ وہ میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا کرتی تھی اور پھر میں اس سے پوچھتی آج تم اتنے خوش کیوں ہو، مجھے بتاؤ۔ پھر ریشما مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتی۔ ریشما بہت ہی زیادہ خوبصورت اور تیکھے نین نقش کی مالک تھی۔ میں قدرے سانولی اس سے بہت مختلف تھی۔ میری اور ریشما کی جوڑی لوگوں کو بھاتی نہ تھی، لیکن جو بھی تھا اس نے کبھی اپنے حسن پر غرور کیا ہی نہ تھا۔ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھی، مجھ سے پڑھائی میں بھی اچھی تھی، تبھی تو میں نے اس سے دوستی کی تھی کیونکہ میرے اس سے الو بھی سیدھے ہو جاتے تھے۔ ہم کینچر جھیل پہنچ گئے تھے اور ایک ہٹ بھی لے لیا تھا۔ خانسامہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم صبح 5 بجے اس جھیل پر پہنچے تھے۔
یہ نظارہ بہت ہی حسین تھا۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں جب سورج اپنی ننھی ننھی سی کرنیں آسمان پر پھیلانے لگا اور جھیل کے پاس سے جیسے ہی وہ آسمان کی جانب بڑھ رہا تھا، مانو جیسے جھیل کے پیچھے سے ہی نکلا ہو۔ میں اور ریشما ایک جگہ کونے میں بیٹھے دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑے اس جھیل کو اور سورج کے اگنے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ریممبربل ہمارے لیے لمحہ تھا۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ہماری امی کی آواز آ گئی کہ بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، تیار ہو گیا ہے، جلدی جلدی کرو، پھر اپنے کھیل کود میں لگ جانا، جو بھی تم لوگوں نے کرنا ہے، امی آج نہیں روکیں گی، میری طرف سے فل اجازت ہے۔ ہم تمام کزنس اور ریشما واپس سب اپنے ہٹ پر آ گئے تھے اور مزے سے ناشتہ کرنے لگے، آملیٹ، بریڈ اور نہ جانے کیا کیا، لیکن میں نے صرف بریڈ اور چائے ہی لی تھی اور ریشما نے کچھ بھی ناشتہ نہیں کیا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ بس کا راستہ کافی طویل تھا، اس لیے اس کو چکر بھی آ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا یہاں سائڈ پر کچھ دیر آرام کر لو، لیٹ جاؤ، اس کے بعد ہم جھیل پر چلیں گے۔ ریشما نے ویسے ہی کیا۔ میری اور ریشما کی دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر امی کے ہلانے پر ہم اٹھے۔ بچوں، اگر یہاں سونا ہی تھا تو آئے کیوں تھے؟ امی، ریشما کی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ ریشما، اب کیسا لگ رہا ہے؟ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، چلو آؤ جھیل کی طرف چلتے ہیں، اور ہاں مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ کہاں؟ ارے نوری کے مزار پر جانا ہے، کشتی میں چلیں گے، مزہ آئے گا۔ ہاں ہاں چلیں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے تھوڑا انجوائے کر لیں۔ ہم نے وہیں خالی ہٹ پہ دونوں نے اپنے ڈریسز چینج کر لیے تھے اور پھر آنکھوں میں چشمہ لگائے باہر آ گئے۔ کافی مزہ کرتے رہے۔ اتنے میں ریشما کو نہ جانے کیا سوچی، اس نے مجھ سے کہا کیوں نہ جھیل سے ہٹ کر وہاں پچھلے سائڈ پر جو روڈ ہے، روڈ سے نیچے اتر کر آگے چلیں، ذرا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ علاقہ کتنا بڑا ہے۔ میں نے بھی بول دیا ہاں چلو چلتے ہیں، کیوں نہیں، ویسے بھی تو ہم یہاں دوبارہ نہ جانے کبھی آئے نہ آئے، آؤ۔ میں نے ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا تھا اور ریشما کا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ہم باتیں کرتے کرتے بہت دور تک نکل آئے تھے اور پھر جب ہم لوگوں کو ہوش آیا تو پتہ چلا کہ ہمارا ہٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب تو ہم دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ریشما مارے خوشی کے ہنسنے لگی۔ آیا مزہ؟ تم ایسا باتوں میں الجھ گئیں کہ مانو ہم 1.5 گھنٹہ آگے آ گئے ہیں۔ اب تو ہمارے گھر والے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری بچیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ ارے بلا وجہ اغوا ہو گئی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ لیکن رکو، سنو، ہم یہاں پر تصویریں بنا لیں۔ ہاں ہاں کیمرہ تو میں لائی ہوں، چلو تصویریں لیتے ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ ریشما کی نظر سامنے ایک درخت پر پڑ گئی۔ سنو، مجھے یہاں پر تصویریں لینی ہیں، یہ درخت کتنا خوبصورت ہرا بھرا ہے نا؟ ہاں لگ تو بہت اچھا رہا ہے، چلو تم اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤ، چھاؤں بھی ہے، اور میں آگے بڑھ کر تمہاری کچھ پکس لے لیتی ہوں اور پھر تم میری لے لینا۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ تھا۔ سب سے پہلے ریشما نے میری تصویریں لیں، تقریباً 3-4، اور پھر میں نے ریشما کی تصویریں لیں۔ ریشما بات سنو، پلیز اپنے بال کھولو نا، میں تمہارے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ تصویر لینا چاہتی ہوں۔ ریشما کے بال کافی دراز تھے، سلکی ریشمین، اور وہ بلیک ڈریس میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے ریشما کے بال کھلوا دیے اور پھر اس کی 5-6 تصویریں لے لیں۔ اس کے لمبے دراز سیاہ بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ کبھی میں اس کو اٹھاتی اور کبھی میں اس کو بٹھاتی۔ میں نے اس کے بہت پیارے پیارے پوز لیے، اور ہاں چلو اب چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ڈھونڈنے والا
हमें यहाँ तक आ ढूंढे। सुनो, अपने बाल तो बांध लो। हाँ हाँ, इतना कहकर रेशमा ने अपने बाल पीछे जैसे ही झटके वो दरख्त में जा फंसे। अरे मेरे बाल तो इस दरख्त से अलग करवाओ, देखो कितनी सख्त ग्रिप हो गई है, जैसे कि किसी ने इनको पकड़ लिया हो। मुझे भी यही महसूस हो रहा था, जैसे रेशमा के बाल किसी ने सख्ती से पकड़ लिए हों। जैसे तैसे मुश्किलों से रेशमा के बाल मैंने उस दरख्त से छुड़वाए। उस दरख्त में जगह जगह लकड़ियों के फुंसे निकले हुए थे। और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि उस वक्त सवाल का टाइम हो चुका था। 12 का, लगभग 12 सवा 12 का टाइम था और हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। लिहाजा मैंने रेशमा के बाल जब दरख्त से अलग किए, उसकी चोटी बनाई और बैंड लगाकर हम चल दिए। रेशमा के अच्छे खासे बाल उस दरख्त पर अटक गए थे, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से तोड़े थे। हम अब झील पहुंच गए थे। इतनी देर में वहाँ का खाना भी तैयार हो चुका था, जो कि हमारे खानसामा ने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी तो हमें बहुत ही पसंद थी। वो तो हमने ऐसे टूट के खाई जैसे मानो हम बरसों के भूखे हों। अम्मी ने हमें डांटा और अब्बू ने भी, लेकिन हमने बहाना लगा दिया कि हम यहीं पीछे बैठे थे, ज़्यादा आगे ना गए। अम्मी हैं, मासूम होती हैं, यकीन कर लेती हैं। सुनो किंजा फातिमा, चलो बोट कराते हैं और मज़ार की तरफ जाते हैं। हाँ, मैंने अपने कज़न बिलाल से कहा, बिलाल ज़रा पता तो करो ये क्या पैसे लेता है। बहरहाल हमारी बोट बुक हो गई और हम 14 लड़के लड़कियां उस बड़ी सी शानदार बोट में बैठकर मज़ार शरीफ गए। बहुत ही खूबसूरत मज़ार था, बीच पानी में, और नूरी जाम तमाची के किस्से भी हम सुन रहे थे, इनकी मोहब्बत की दास्तान और फिर इनकी मौत। वहाँ जाकर हमें काफ़ी सुकून मिला। बोट वाले ने बताया कि असर के बाद ये पानी इस मज़ार के अंदर तक आ जाता है, लेकिन कभी मज़ार को या कब्र को नुकसान नहीं हुआ। हम बहुत हैरान थे। वापसी पर रेशमा अनजानी सोचों में गुम थी। मैं रेशमा को मुसलसल नोट कर रही थी। वहाँ से आने के बाद रेशमा मानो चुप हो गई थी। पूरा सफ़र हमारा खामोशी में गुजरा था। मैंने आज रेशमा को घर ना जाने दिया। हम वापस तो आ गए थे, लेकिन रेशमा बहुत खामोश हो गई थी। आज रेशमा तुम मेरे साथ यहीं सो जाओ। सुबह या दोपहर तक जब हम आराम से उठेंगे, मैं खुद तुम्हें अपनी कार में ड्राइवर से छुड़वा दूंगी। तुम परेशान ना होना। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी से मैं 2 दिन का कह कर आई हूँ। रेशमा, जो अपने बाल खोले बेड पर मुसलसल अपने बालों में हाथ चला रही थी, उसकी एक आँख का हिस्सा बालों में छुपा हुआ था और जबकि दूसरी आँख मुझे नज़र आ रही थी। उसने बेड के ऊपर अपना आधा चेहरा टेढ़ा किया हुआ था और एकदम अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसकी आँख की पुतली गायब हो गई हो। और जैसे ही मैं एकदम डर के चौंकी, रेशमा ने पलक झपक कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ किंजा फातिमा, सब खैर तो है? क्या कह रही थी तुम? मुझे एकदम शॉक लगा कि मैं तुमसे पिछले 15 मिनट से बातें कर रही हूँ और तुम कह रही हो कहाँ है तुम्हारा दिमाग? मेरा दिमाग? मैं तो तुम्हारी बातें, लेकिन तुमने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। चलो खैर छोड़ो। रेशमा खिंजा झील के बारे में बातें करने लगी और कहने लगी, कैमरा तो निकालो, अपनी पिक्स तो देखें हम। कैमरा तो बैग में था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही रेशमा भी। बैग खोलूं, कैमरा निकालूं, फिर देखेंगे। अभी थोड़ा आराम करते हैं। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ और मैं मम्मा के कमरे में फ़्रेश होने जा रही हूँ। फिर सोते हैं। कल इंशाअल्लाह मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी।
رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے چہرے کو سہلا رہا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا ریشما میرے چہرے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کی کریہا اور خوفناک ہنسی نے مجھے ڈرا دیا۔ میں ایک دم چیخی، ریشما! جیسے ہی میں نے چیخ کر اپنے آپ کو کروٹ دی اور لیمپ کھول دیا، ریشما تو سو رہی تھی۔ ارے تو یہ کیا تھا؟ میں نے پھر سے تکیے پہ سر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں مجھے ایسا لگا جسے میرے پیر کے پاس سے کوئی اپنی انگلیاں میرے پیروں پر چلا رہا ہو، لیکن ریشما تو بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ ریشما، ریشما اٹھو نا، تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ سونے دو کنزا، میں نے تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اچھا تو پھر کیا؟ پھر سو جاؤ، صبح پھر اٹھنا بھی ہے نا، اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہے۔ دیکھو پورے راستے میں جگتے آئی ہوں، تم سے باتیں کرتی آئی ہوں، اب تو سونے دو۔ ریشما نے اپنے دراز بال اب سمیٹ کر سائڈ ٹیبل کی طرف کر دیے تھے۔ اس کا بال بہت ہی موٹا اور گھنا اور سیاہ تھا۔ مجھے بھی اس کے بال بہت پسند تھے۔ اس کے بالوں میں سے ایک بہت بھینی بھینی سی خوشبو آتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ شیمپو کی ہی تھی، لیکن مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے بھی اب کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ ریشما ہنسی ہو۔ میں پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا مذاق ہے ریشما؟ تم ایسا کرو، دوسرے بیڈ پر چلی جاؤ، مجھے نہیں سونے دیتی۔ لیکن مجھے ریشما کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں اب بیڈ سے اتر کر گھوم کر ریشما کے منہ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ریشما تو بے خبر سو رہی ہے۔ یہ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں نے پورے کمرے کا بغور جائزہ لیا، بیڈ کے نیچے، اوپر، کرٹنز کے آگے پیچھے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں اب دوسرے بیڈ پر جا لیٹی اور کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح امی نے جب دروازہ نوک کیا، ہم دونوں ہی اٹھ گئیں۔ اٹھ جاؤ محترماؤ، دوپہر 2 بجے ہیں، اور دیکھو ہمیں ریشما کو آج گھر بھی چھوڑنا ہے۔ میں نے کب سے ناشتہ تیار کر کے رکھا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ ہم نے بھر پیٹ ناشتہ کیا تھا۔ ریشما تمہیں میرا ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ اچھا ہوتا کنزا کہ تم بھی میرے ساتھ چلتی۔ اچھا تو میں امی سے اجازت لیتی ہوں، اجازت مل گئی تو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم دونوں اب ریشما کے گھر جا رہے تھے۔ ریشما کے گھر پہنچتے ہی ریشما نے جیسے ہی دروازہ بجایا، ان کی امی آئیں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھیں۔ ریشما تمہیں کل ہی آ جانا چاہیے تھا بیٹا، تمہارے ابو مجھ پر بہت ناراض ہیں۔ امی جان، نہ جانے اب کبھی جانا ہو یا نہ ہو، اور ویسے بھی میں کتنا تھک گئی تھی، رات کے 12 بجے پہنچے تھے، تو کون مجھے یہاں لاتا، ذرا آپ سوچے تو۔ اور جیسے ہی میں اٹھی ہوں ناشتہ کر کے فوراً گھر ہی تو آ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے چلو میں چلتی ہوں۔ آنٹی السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میں واپس ہو لی۔ مجھے اچانک ایسا لگا کہ ریشما نے اپنی گردن گھمائی ہو اور انہی آدھے بالوں سے، سفید آنکھ کی پتلی سے مجھے دیکھ کر کریہا مسکرائی ہو۔ میرے بدن نے ایک خوفناک جھرجھری لی۔ میں ڈر گئی تھی کہ میں اتنا وہمی کیسے ہو سکتی ہوں۔ ریشما گھر کے اندر چلی گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ 2 دن تک ریشما کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ تیسرے دن جب میں کچن میں مٹر پلاؤ بنانے میں مصروف تھی، فون رنگنگ ہوا۔ میری امی نے فون اٹھایا تھا۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ میں ہوں ریشما کی امی۔
ریشما کی حالت ٹھیک نہیں ہے، 2 دن سے وہ پیلی سرد ہو گئی ہے، جگہ جگہ اس کا ہم نے علاج کروایا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کی بیٹی صحیح ہے، نہ وہ کھاتی ہے نہ وہ پیتی ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ جانے لگتا ہے، سمجھ نہیں آتا میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ میں امی کی باتیں سن کر پریشان تو نہ ہوئی، کیونکہ امی تو سن رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر عجیب و غریب تاثر آ اور جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے مٹر پلاؤ پر دم لگایا اور امی کے پاس آ گئی۔ بیٹا، ریشما کے گھر چلنا چاہیے۔ امی، پر سب خیریت تو ہے؟ ہاں، جیسے ہی یہ دم مکمل ہوتا ہے تم بھی تیار ہو جاؤ اور میں بھی ریشما کے گھر چلتے ہیں۔ امی نے مجھے کچھ نہ بتایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ریشما کے گھر جا پہنچے۔ ریشما کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ ریشما کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی اکڑو بیٹھ جاتی، کبھی کھڑی ہو جاتی۔ اس نے تو اپنے آدھے سے زیادہ بال ہی کاٹ دیے تھے۔ اس کے امی ابو سر پکڑے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے چیئرز پر۔ ہماری بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، جب سے آپ لوگوں کے ساتھ گھوم کر آئی ہے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ ہماری اکلوتی ہی تو بیٹی ہے، اور اب اس کو ہم کہاں دکھائیں؟ ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ جو بھی معاملہ ہے یہ ہماری ڈاکٹری سے باہر ہے۔ میں جہاں بھی لے جاتی ہوں انجیکشن یا ڈرپ لگا کر اسے بھیج دیتے ہیں، جب تک یہ نیند کی آغوش میں رہتی ہے ٹھیک رہتی ہے، اور جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے اور اپنے بال تو کاٹ کر خود ہی کھانے لگی ہے۔ دیکھو تو سر پر اس نے کتنے کم بال کر لیے ہیں۔ ریشما، یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ میں کنزا، میری طرف دیکھو۔ ریشما کنزا سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور اپنی کلائیاں اپنے منہ میں دے کر چبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ریشما کے پیروں پر ہاتھ رکھا، اس کے پیر ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ ریشما، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے یہ 3 دن میں اپنی کیا حالت کر لی؟ تم تو ریشما ہی نہیں لگتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری امی میرا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ بیٹا، اس کو اکیلا چھوڑ دو، آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیے۔ یہ کہہ کر وہ ریشما کے امی ابو کو باہر لے آئی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی بیٹی پر اثرات ہو گئے ہیں۔ سچ سچ بتا دو کنزا، کیا ہوا ہے؟ کیا تم کچھ جانتی ہو؟ کیا تم دونوں کہیں اکیلے میں دور کوئی ایسی جگہ، گھر یا درخت؟ ہاں امی، مجھے یاد آیا، میں نے وہ کیا لگا رکھی ہے؟ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ امی بات تو کوئی بھی نہیں، بس ہم دوپہر کے وقت 12 بجے کے قریب تصویریں بنا رہے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کنزا کے بال درخت میں پھنس گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے اس کے بال میں نے الگ کیے تھے درخت سے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، میں نے اس کے بالوں میں چوٹی بنائی اور پھر ہم بوٹی کرنے کے بعد نوری کے مزار پر چلے گئے تھے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کیا دوبارہ بال کھولے تھے؟ نہیں۔ کنزا کی امی کنزا کے منہ پہ زور سے ایک تھپڑ رسید کرتی ہیں۔ اگر ریشما کو کچھ بھی ہوا کنزا، تو تم کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ تم نے ہی اس کے بال کھلوائے اور تم نے ہی اس کی تصویریں لیں۔ نہیں امی جان، ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوا، اور مجھے کیا پتا کہ یہ ایسی حالت کو پہنچ جائے گی، اور آپ سائنس کے دور میں رہتے ہوئے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نہ جانے میری دوست کو کیا ہوا ہے۔ ریشما کے ماں باپ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ میری نظر میں ایک عامل ہے، اگر آپ بولیں
تو ان کو فون کر کر بلا لیا جائے۔ ضرور، دیر کس بات کی؟ میں نے اپنی امی کو منع کیا۔ امی نہیں، ڈاکٹرز کو دکھائیں، کسی عامل کو نہ دکھائے۔ یہ کیا عامل لگا رکھی ہے؟ خاموش ہو جاؤ کنزا۔ اگر ریشما کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا نا تو تم پھر اپنے انجام کا سوچ لینا۔ امی، میں اور ریشما دونوں ساتھ تھے، میں بالکل آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ کنزا، ہو سکتا ہے ریشما کے اوپر کوئی اوپری مسئلہ ہو گیا ہو۔ امی، یہ اوپری مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آسیب ہو سکتا ہے، اس درخت پر کوئی آسیب ہو، کوئی جن یا کوئی بھی مخلوق جو ریشما پر آ گئی ہو۔ امی کیوں ڈرا رہی ہیں؟ میں نے وہ رات والا واقعہ امی کو سارا کہہ سنایا۔ ٹھیک ہے، تم ڈرنا نہیں، اور سنیں، آپ فوراً سے پہلے اس عامل بابا کو گھر بلا لیجئے۔ 4 بج گئے تھے، عامل بابا گھر پہنچ گئے تھے، اور جیسے ہی وہ عامل بابا گھر پہنچے، ریشما نے تو چیخ و پکار مچا دی۔ اس نے تو اپنی حالت غیر کر لی تھی، یہاں وہاں بھاگتی پھر رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے تھے اور روشنیاں بھی چل بجھ ہو رہی تھیں۔ عامل بابا نے بولا، اس کے اوپر ایک خوفناک جن آ گیا ہے جو کہ اس کے بالوں پر عاشق ہو گیا ہے۔ اب مشکل ہی ہے اس بچی کا بچنا۔ تم لوگوں نے بہت دیر کر دی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس جن کی پوری فوج اس کے اوپر ہے اور میں بے بس اکیلا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عامل وہاں سے الٹے قدموں لوٹ گیا تھا، اور کچھ دنوں بعد اذیتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ریشما اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی کینجر جھیل نہ گئی، لیکن اپنی دوست ریشما کو آج تک یاد کرتی ہوں۔ میں نے تو کبھی خوف کے مارے وہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی آن نہ کیا، کہیں اس کے اندر کوئی خوفناک تصویر دیکھ لی تو ہمارے خوف کے میرا بھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ لیکن خوبصورت ہونا، لمبے بال ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، شاید یہ دوسری مخلوق سے برداشت نہیں ہوتا۔